میں عبد الجبار بات کر رہا ہوں. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ لکی کمیٹی کے کام شروع کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ لکی کمیٹی جائز نہیں ہے. لکی کمیٹی دو طرح کی اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہیں. ایک تو سامان کی چل رہی ہے، گاڑیوں وغیرہ کی چل رہی ہے کہ مختلف افراد جو ہے وہ پیسوں کے ذریعے سے کمیٹی ڈالتے ہیں، اور جس کی کمیٹی کھلتی چلی جاتی ہے، وہ مثال پر بائک کی کمیٹی ہے تو وہ بائک لے کر چلا گیا. اب بائک ہے 50,000 کی اور اس کی پہلی کمیٹی ہی کھل گئی، 2,000 ہی اس نے جمع کروایا تو 2,000 کے اندر ہی اس نے جو ہے وہ بائک لے لی. دوسرے نمبر پہ جس کی کھلی گویا کہ اس نے 50,000 کی بائک جو ہے وہ 4,000 میں جو ہے وہ لے لی. تو یہ جائز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو خرید و فروخت قرار دیں تو خرید و فروخت کے لیے اولاً ہی قیمت کا طے ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں پر قیمت طے نہیں ہے. کسی کو تو ہو سکتا ہے کہ وہ 50,000 کی پڑے جس کی آخری کمیٹی کھلنی، اور کسی کو ہو سکتا ہے وہ 25 کی پڑے، کسی کو 2 کی پڑے، کسی کو جو ہے وہ 6 کی پڑے. تو یوں ہے، تو قیمت ہی جو ہے وہ متعین ہے، اور نہ ہی یہ خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے. کمیٹی کے نام سے ہی واضح ہے کہ یہ خرید و فروخت نہیں ہے، ٹریڈنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کمیٹی کا جو ہے وہ نظام ہے. تو در حقیقت یہ پیسے جو جمع کروائے جا رہے ہوتے ہیں یہ قرض ہوتے ہیں، اور قرض کے اوپر نفع لینا وہ سود ہے، حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے. اب اس پہ قرض پہ نفع کیسے ہے؟ قرض پہ نفع اسی طرح ہے کہ آپ 2,000 روپے دے کے اس پر جو ہے وہ 48,000 کی 50,000 کی چیز جو ہے وہ نفع کے اندر اٹھا رہے ہیں، کوئی 6,000 دے کر جو ہے وہ اٹھا رہا ہے، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے. یوں ہی بعض جگہوں کے اوپر پیسوں کی بھی لکی کمیٹی ہوتی ہے کہ بھئی پیسے ڈالے ہیں، بی سی ہے 1,00,000 روپے کی، اب جو ہے وہ 5,000 روپے جو ہے وہ سب نے ڈالے. جس کی پہلی بی سی کھل گئی تو وہ بقیہ ادائیگیاں نہیں کرے گا. جب بقیہ ادائیگی نہیں کرے گا تو گویا 5,000 روپے ڈال کر اس نے 95,000 روپے مزید جو ہے وہ حاصل کر لیے. تو یہ قرض دے کر اس کے اوپر نفع حاصل کیا، تو یہ بھی سود ہے اور یہ جائز نہیں ہے. تو لکی کمیٹی کا کام ہرگز نہ خود کریں اور نہ ہی کسی لکی کمیٹی کے اندر شامل ہوں. ایسا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے.